السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد اصغر چلبل، رکن عاملہ آل انڈیا ملی کونسل گلبرگہ سے میرا تعلق ہے۔ 2-3 دن قبل رابضی وسیم رضوی نے پھر ایک بار ایک گھناؤنی حرکت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ کہتے ہوئے ایک PIL اس نے داخل کی ہے، جس میں اس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جملہ 26 آیتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وسیم رضوی جو وقفے سے اسلام مخالف پروپیگنڈے کو بہت زیادہ ہوا دے رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ شخص کیا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اس کا کس سے اس کا تعلق ہے اور یہ کون سی نسل سے ہے، یہ بھی اب سب لوگ جان چکے ہیں۔ جہاں تک کلام پاک کی آیتوں کو نکالنے کا معاملہ ہے، میں یہی کہوں گا بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں ہم کوئی بھی ایسی آیات تو درکنار، ہم زیر زبر کو بھی ہم تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر یعنی پارہ نمبر 14 میں بہت ہی واضح انداز میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب اس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کا ذمہ لیا ہے تو ہم کو بہت زیادہ مشتعل ہونے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قانونی لڑائی کے ذریعے بہت ہی ہمارا جو پیارا اسلام ہمیں جو سکھایا ہے اس کے ذریعے ہمیں اس کی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے کئی ایک حالات آئے جب کفار مشرکین یہودی نے کئی ایک آیتوں کو جھٹلایا اور کئی باتوں کو انہوں نے انکار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے اور پیارے انداز میں ان تمام کفار مشرکین یہودیوں کو جواب دیا، بلکہ جواب نہیں دیا بلکہ انہیں اتنے اچھے انداز میں انہیں سمجھایا کہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک آیات میں پارہ نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری آیاتوں میں ایک نصیحت آمیز باتیں اس میں کہی ہیں جن کا میں ذکر بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے جو وکیل تھے ان کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ جو آیاتیں ہیں پورے ہندوستان میں
پراکسی وار کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ میں اس وکیل کو بھی یہ سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وسیم رضوی تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا قانونی جواب جو دینا ہے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پراکسی وار کی طرف جو لے جانے کی جو بات کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کو بھی وہاں پر انہوں نے اس کی طرف یہ اشارہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے دیش میں بہت ساری یعنی معاملے بگڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 7 کی آخری آیاتوں میں یعنی احتراماً ہم کو نصیحت فرمائی کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے تمام مذاہب کے ساتھ، کیونکہ اس وقت پورا دین مکمل ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 7 کی آخری آیاتوں میں، یعنی 108 اور 111 کے بعد کی جو آیاتیں ہیں اس میں فرمایا، تم نہ ان لوگوں کو برا نہ کہو جن کو مشرک اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، اور نہ تم ان کے بتوں کو برا کہو۔ یعنی صاف یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم کو تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے مذہب کے حساب سے ان کو چلنے کی آزادی ہے، ہمارے مذہب سے ہم کو چلنے کی آزادی ہمارے دستور میں آرٹیکل 15، 14، 20، 25، 29، 30 جتنے بھی حقوق فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، ہمیں اس میں برابر ہمیں اپنے عقیدے کے حساب سے، مذہب کے حساب سے زندگی گزارنے کی ہمیں آزادی دی گئی ہے۔ تو قرآن شریف پوری انسانیت کے لیے ایک مسئلہ راہ ہے، اور اس میں صبح و قیامت تک کی تمام چیزوں کی واضح چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر اچھے چیز کو، حرام حلال، کیا تمہارے حق میں اچھا ہے برا ہے، تمام چیزوں کو پوری انسانیت کے لیے واضح کر دیا ہے، اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب سے کس طریقے سے ہم کو رہنا ہے، اور ملک میں اور حب الوطنی یعنی تمام چیزوں کا ایک واضح پیام، اخوت، مساوات، بھائی چارگی، یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن مجید میں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ ان آیاتوں میں یہ تبدیلی لانی چاہیے، یہ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار جب قرآن شریف جب نازل ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں کئی ایک مرتبہ انہوں نے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ مجھ جیسی کوئی آیات لے کر آؤ۔ تو یہ سب چیزیں بالکل بے بنیاد اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی اور اللہ کے کلام کو اس میں خامیاں نکال کر یہ تاثر دینے کی اور بدنام کرنے کی اسلام کو کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام دہشت گردی کو کبھی بڑھاوا نہیں دیا ہے، اور نہ آگے بھی کئی چیزوں پر واضح کی گئی ہے کہ نہ اس کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ تو اس نمونے کی حرکتیں یقیناً ہمارے دلوں کو بہت ٹھیس پہنچاتی ہیں، اور اس کا کوئی مستقل حل ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ تو علماء دین کا ہے، پھر بھی مجھ ناچیز نے میں نے جو پڑھا ہے، جو مجھے علم حاصل ہے، اس کی بنا پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ آخری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو بیان کر اپنی بات کو ختم کروں گا، جس میں وسیم رضوی نے یہ بھی کہا کہ خلفائے راشدین کا اس بےہودے نے جس انداز میں نام لیا، اس گستاخ نے جو نام لیا، بالکل میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تینوں
خلفائے راشدین نے ان آیاتوں میں تبدیلی کی ہے، جبکہ رتی برابر بھی قرآن مجید میں خلفائے راشدین نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اور جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیاتیں پڑھی، جو انہیں سمجھائیں، انہی آیاتوں کو ہو بہو انہوں نے اس کو ریکارڈ کے طور پر جمع کر کے قرآن کے مجید میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا منظر عام پر آیا۔ تو یہاں پر بھی خلفائے راشدین کی اس نے توہین کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین من بعدی، تم میری سنت کو اور میرے بعد کے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اس میں واضح دلیل دی گئی ہے کہ میرے بعد میرے جو خلفائے راشدین نے جو میری سنت کو جو اپنا رہے ہیں، ان کی سنتوں کو، ان کے اقوال کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ تینوں خلفائے راشدین اس قرآن کلام پاک میں ان آیاتوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ ہمیں علماء دین کی موجودگی میں، وہ بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہوں گے، وہ جو ہمیں نصیحتیں اور جو وہ ہمیں حکم دیں گے، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قانونی لڑائی کر کر ہمیشہ کے لیے اس وسیم رضوی کا جو مستقل حل ہے، اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔